کچھ دنوں پہلے تاہا نے کامنٹ کیا تھا میری ایک ویڈیو پہ. تاہا کہہ رہا ہے کہ اینی ٹپس اور وے ٹو فالو فار سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹس. تاہا کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ ہم اگر لنکڈ ان پہ اپنا پرسنل برانڈ بنانا چاہیں تو ہم کون سی اپروچ لیں, کس چیز کے بارے میں بات کریں, کس طرح کی نیٹورکنگ کریں. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ایز اے سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کوئی اچیومنٹس نہیں ہیں, کوئی مائل اسٹونز ہم نے نہیں حاصل کی ہوئی, کچھ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکیں, کیونکہ ہم صرف ایک پہلے دوسرے تیسرے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس چیز کا آسان جواب ہے ڈاکومنٹ یور جرنی. جو ایز اے سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ آپ کی زندگی میں ایز اے پروفیشنل اور ایٹ اے پرسنل لیول ہو رہا ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں, اس کے بارے میں بات کریں. اس ویڈیو میں آپ کو ایک کانٹینٹ پلان دوں گا 1 مہینے کا, جس کو آپ ایزیلی فالو کر سکتے ہیں. اس کو صرف فل ان کرنا ہے, صرف اپنی تھاٹس ڈالنی ہیں اس پہ. اس کے تھرو آپ کو 1 مہینے کا کانٹینٹ مل سکتا ہے, جس سے آپ کو سٹارٹ ملے گا. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ خود ہی فگر آؤٹ کرتے جاؤ گے, کیونکہ سوشل میڈیا اور کانٹینٹ کریشن کا نیچر ہی اس طرح ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے جو میرے پاس نہیں تھا. جب میں نے لنکڈ ان پہ کانٹینٹ کریشن شروع کیا, جب پرسنل برانڈ بنانا شروع کیا, تو اس وقت میں کچھ 27 سال کا تھا. ایٹ 27 ایئرز آف ایج آئی وش, میری خواہش یہ تھی کہ کاش میں 20-21 سال کا ہوتا, پہلے دوسرے تیسرے سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوتا, تب میں لنکڈ ان پہ اپنا برانڈ اسٹارٹ کرتا. کیونکہ اگر آپ ایز اے 19 اور 21 ایئر اولڈ کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرتے ہیں لنکڈ ان پہ, اپنا پرسنل برانڈ بناتے ہیں, تو بائی دا ٹائم یو گریجویٹ, جب تک آپ کو ڈگری ملے گی, اگر آپ کنسسٹنٹلی لنکڈ ان پہ ایکٹیو ہوں گے, آپ کا کریئر یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا. کیونکہ آپ کے پاس اس وقت ٹائم ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے, آپ کے پاس فریش دماغ ہے, فریش تھاٹس ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے پاس یا آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز پرابیبلی نہیں ہوں گی. آپ کے پاس دنیا کا سارا ٹائم ہے, تو اس کو لیوریج کریں, اس کو یوز کریں. اور بائی دا ٹائم یو گریجویٹ, وین یو آر 22 ایئرز اولڈ, 23 یا 24 ایئرز اولڈ, آپ کا پرسنل برانڈ آپ کے لیے مطلب اٹ ول ڈو ونڈرز فار یو, آپ کے لیے انتہائی زیادہ اپرچونیٹیز وہ کریٹ کر سکتا ہے. اب لیٹس ڈائیو انٹو دی کانٹینٹ کریشن پلان. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کانٹینٹ کو فالو کس طرح کرنا ہے. دیکھیں لنکڈ ان پہ آپ جب بھی پوسٹ لکھتے ہیں, اس پوسٹ کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ہک, باڈی اور اینڈنگ. ٹھیک ہے, یہ آپ زندگی میں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں. ہر ایک پوسٹ کی ایک اوپننگ لائن ہوتی ہے, پھر بیچ میں ڈسکرپشن ہوتی ہے, پھر اینڈنگ میں کوئی نہ کوئی کچھ سوال یا کچھ نہ کچھ لکھ لیتا ہے. لنکڈ ان پہ بھی سیم ہے, لیکن آپ کو ایک دفعہ بتانا میرے خیال میں ضروری ہے. سب سے پہلے ہک, ٹھیک ہے, اوپننگ لائن. اف یو ٹیکنیکل, فار ایگزامپل یہ میری ایک پوسٹ ہے جو اس کو میں ایز این ایگزامپل یوز کر رہا ہوں. اف یو ٹیکنیکل بی ٹو بی فاؤنڈر, یو پرابلی بلیو یور نالج از ٹو نیش اور ٹو کمپلیکس فار لنکڈ ان, ہیئرز وائی یو رانگ. تو یہ میری ہو گئی ہک, ٹھیک ہے. اس کے بعد باڈی, ہک کے بعد جو بھی فالو کرتے ہیں اس کو باڈی کہتے ہیں. تو میرے ایگزامپل میں یہ ہو گئی میری باڈی, ٹھیک ہے. ہک کے بعد والا سارا ڈیٹا جو میں لکھا ہوا. لاسٹ میں اینڈنگ. اینڈنگ از سمپلی لاسٹ لائن جو آپ کی پوسٹ کی ہوتی ہے, اس کو اینڈنگ کہتے ہیں. میری اینڈنگ تھی, the right one is out there and they're waiting for someone with your expertise to step up, be that person. یہ ہے LinkedIn کے پوسٹ کا اسٹرکچر. اب ہم بات کریں گے آپ کے فرسٹ منتھ کے کانٹینٹ پلان میں. سو لیٹس جمپ انٹو اٹ. تو یہ وہ پورا ٹیمپلیٹ ہے. میں اس کا ڈاؤن لوڈیبل لنک اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈالوں گا, اس کو جائیں, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں, ایکسپیریمنٹ کریں, فل ان کریں, جو بھی ہو. انیشیلی 1-2 دن پوسٹ کریں ہر ویک میں, زیادہ اوور ویلم نہ کریں خود کو, اور آہستہ آہستہ پھر آپ مومنٹم گین کریں گے اور آپ اپنا پرسنل برانڈ افیکٹولی لنکڈ ان پہ بنا سکیں گے. سب سے پہلے انٹروڈکشن ویک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہفتے میں آپ ڈائریکٹلی اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں بات نہ کریں. مطلب نارملی جب آپ زندگی میں کسی سے ملتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہیلو آئی ایم این ایکسپرٹ ان انجینئرنگ فار ایگزامپل. آپ خود کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, اپنی اسٹوری کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتے ہیں, تاکہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو آن سرفیس لیول. اس کے بعد ٹائم کے بعد وہ ریلیشن شپ آپ کا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح لنکڈ ان کو بھی اپروچ کرنا ہے آپ نے. فرسٹ ویک میں آپ اپنا انٹرو پوسٹ دیں, کون ہیں آپ, کیا پڑھ رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں, آپ کی اسپریشنس کیا ہے, کون آپ کو انسپائر کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کے بارے میں بات کریں. یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ انتہائی جنرک ایگزامپل ہے. اس کو ڈائریکٹلی اس طرح یوز نہ کریں, اس کو تھوڑا ماڈیفائی کریں, اپنے لحاظ سے پرسنلائز کریں. کاپی پیسٹ نہ کریں, کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی جگہ سے انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے, خود انہوں نے نہیں لکھا ہوا ہے. جنرک ٹیمپلیٹ ہے, لیکن اس کو خود اپنی طرف سے ماڈیفائی کریں, اور یہ آپ کا پوسٹ کا مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ, اس کو ہک کہتے ہیں, یہ آپ کا ہک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس میں باقی چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں, کیوں پیشنیٹ ہوں, انٹروڈیوس کس طرح ہوا, یہ ڈگری میں کیوں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں یا پرسیو کر رہا ہوں, وغیرہ وغیرہ. ہفتے میں اگر آپ 1-2 ایون 3 بھی بہت ہے, اگر ہفتے میں آپ 2 دفعہ بھی پوسٹ کریں گے, میرے لحاظ سے اٹس مور دین انف. خود کو اوور ویلم نہ کریں. زیادہ تر لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سٹارٹ کرتے ہیں
ہر دن کانٹینٹ بنانے کے پریشر سے وہ آخر میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر دن کانٹینٹ بنائیں گے اس کو کوالٹی اس کی مینٹین کرنا انتہائی مشکل کام ہے. تو آپ خود کو اوور ویلم اسپیشلی اسٹارٹ میں نہ کریں، 1 یا 2 دن ہفتے میں پوسٹ کریں، بٹ جسٹ میک شیور کہ آپ ہر ہفتے ایک دو پوسٹ لکھے رہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی سسٹینیبل کنسسٹنسی کو آپ اڈاپٹ کریں. پہلے اپنی یہ پوسٹ کر لی انٹرو والی. سیکنڈ پوسٹ جب آپ ہفتے میں کریں گے تو آپ فار ایگزامپل بول سکتے ہیں کہ ہم انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں کیوں پرسیو کر رہا ہوں، میں اس میں انٹرسٹڈ کیوں ہوں، میرے والد صاحب نے کی تھی، اس وقت سے میرا انٹرسٹ بڑا تھا، جو بھی تھا وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں کریں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آئی چوز ٹو اسٹڈی ایکس وائی زی فیلڈ بیکاز ایکس وائی زی ریزن، اٹ ہیزنٹ آلویز بین ایزی بٹ آئی ایم لونگ دا جرنی سو فار. یہ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اٹ ہیزنٹ آلویز بین ایزی، یہ آپ سوچ رہے ہو کہ اس کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم پرسوئنگ این انجینئرنگ ڈگری بیکاز آئی ریئلی لائک انجینئرنگ، یہ ایک بہت جنرک بات ہے. لیکن جو بندہ کہے گا آئی ایم پرسوئنگ این انجینئرنگ ڈگری اینڈ آئی ایبسلیٹلی لو انجینئرنگ بٹ اٹ ہیزنٹ بین ایزی، انجینئرنگ واز ڈیفیکلٹ دین آئی تھاٹ، اٹ وازنٹ ایز ایزی ایز پیپل ٹولڈ می. اس کو جب آپ ایڈ کریں گے نا، تو جب باقی لوگ پڑھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یار، میں اس بندے یا بندی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی لگا تھا انجینئرنگ انتہائی آسان ہوگی لیکن وہ آسان نہیں تھی. اس طرح کی چیزوں سے آپ ریلیٹیبلٹی کریٹ کرتے ہو، جس کی وجہ سے ٹرسٹ آپ کی آڈینس میں بڑھتا ہے، تو وہ لوگ آپ کو ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری پوسٹ ہفتے میں آپ کر سکتے ہیں. آپ سیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کہہ رہا تھا نا کہ ڈاکومنٹ یور جرنی، تو یہ ڈاکومنٹیشن کی سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ یور جرنی کا مطلب ہے آپ کیا سیکھ رہے ہو، آپ کی تھاٹس کیا ہے اس کے بارے میں، آپ اگری کرتے ہو، ڈس ایگری کرتے ہو. آپ نے فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر سائنس میں C++ کی کلاس ہے، اس میں آپ نے آج کچھ سیکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی تھاٹس بتا رہے ہو کہ بھئی فیوچر میں مجھے لگ رہا ہے C++ آبسلیٹ ہو جائے گی، یوز نہیں ہوگی، کوئی اور لینگویج آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. اپنی تھاٹس آپ ڈاکومنٹ کریں گے، آپ کانٹینٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرے دن کا کانٹینٹ ہو گیا. ایگزامپل اگین، یہ ایک فریم ورک ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایکسپیریمنٹ کریں پلیز، فیل فری ٹو چینج تھنگز اراؤنڈ. یہ صرف ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کو ہے یہ ٹیمپلیٹ جو ہے. فار ایگزامپل دس ویک آئی لرن اباؤٹ ایکس وائی زی، اٹ ریلی ریزونیٹڈ ود می بیکاز ایکس وائی زی. سیکنڈ ہفتے میں جس طرح آپ نے ڈاکومنٹیشن اسٹارٹ کی تھی پچھلے ہفتے کے آخری دن پہ، اسی طرح آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، a challenge you're facing, share a challenge or problem you're working through. For example, lately I've been struggling with XYZ, here's how I'm trying to solve it. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں lately I've been struggling with learning multiple languages at the same time as a computer science student, for example, here's how I'm trying to solve it. تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں I'm trying to give dedicated time to each language and every single day, taking my classes وغیرہ وغیرہ. اس کو آپ بلڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری پوسٹ اس ہفتے کی اسٹڈی یور کیریئر گولز، ٹاک ٹو می about one of your goals and the steps you're trying to take to achieve it. For example, one of my goals this semester is to get an A grade, for example, in one of my classes. Here's what I'm doing to make progress, وغیرہ وغیرہ. جب آپ اپنے ہفتے کی تیسری پوسٹ کو دیکھیں گے تو اس میں آپ سمپلی لکھ سکتے ہیں ون اچیومنٹ جو بھی ہے آپ پچھلے ہفتے میں. فار ایگزامپل you had a quiz, or I had a quiz in C++ language and I was really happy to get maximum marks in it. Here's why I think I did such a good job at that particular test or exam. ٹھیک ہے، for example, this week I managed to get full marks in one of my C++ quizzes. It reminded me that small wins are worth celebrating. Again, as it is templates کو follow نہ کریں، یہ صرف structure اور فریم ورک ہے. ایکسپیریمنٹ کریں اس کے ساتھ تاکہ آپ کا کانٹینٹ باقی لوگوں سے ڈفرینٹ لگے. اس میں پرسنل اینیکڈوٹس تھا. پرسنل اینیکڈوٹ کا مطلب ہے پرسنلی آپ کے ساتھ اس طرح کیا ہوا پچھلے ہفتے میں، یا کسی اچیومنٹ یا کسی بھی پوسٹ ٹاپک کے بارے میں جو آپ کو پتا ہے باقی لوگوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، جس کی وجہ سے آپ یونیک بن سکتے ہیں، اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس اسٹوری یا کوئی نہ کوئی واقعہ انسیڈنٹ ہوا ہو، اس کو انکلوڈ کریں اپنے پوسٹ میں. اس سے آپ کی دی ایبلٹی ٹو اسٹینڈ آؤٹ وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرے ہفتے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بلڈ ریلیشن شپس. دیکھیں، A vital part of building your personal brand on LinkedIn is building relationships. جو میرا کریئر ہے آج الحمدللہ وہ صرف کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ کنیکشنز بنانے سے، نیٹورکنگ کرنے سے، ریلیونٹ پیپل ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے، بات چیت کرنے سے، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے سے ہوا ہے. اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے لازمی. ٹھیک ہے، ویک 3 آپ فار ایگزامپل پوسٹ ڈال سکتے ہیں جس میں آپ باقی لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ دیں، مطلب بولے کہ دس پرسن ہیز بین مائی مینٹور، آئی ایم ریئلی گریٹفل، دے ٹاٹ می ا لاٹ، سو آئی وانٹڈ ٹو گیو اے شاؤٹ آؤٹ ٹو دیم فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل شاؤٹ آؤٹ ٹو ایکس وائی زی، یہ آپ کا کوئی ٹیچر جو بھی ہو سکتا ہے یا مینٹور، فار ہاؤ دے ہیلپ می، آئی ووڈنٹ ہیو اچیوڈ ایکس وائی زی، فار ایگزامپل آئی ووڈنٹ ہیو ڈیولپڈ سچ اے اسٹرانگ انٹرسٹ ان انجینئرنگ وداؤٹ دیم.
یہ دوسری اگزامپل ہیں. اسی طرح دوسرے دن میں آپ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ پوسٹ اے کوسچن ریلیٹڈ ٹو یور اسٹڈیز اور کریئر. آپ لوگوں کی ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں ایز اے پوسٹ آئیڈیا, تو آپ بولے کہ آئی ایم ایکسپلورنگ کریئر پاتھس ان انجینئرنگ, وچ فیلڈ شوڈ آئی گو ان ٹو, وٹ ایڈوائس ڈو یو ہیو فار سم ون جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو فالو کر کے اس طرح کی ایگزامپل ڈال کے آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ سے انٹریکٹ کریں, آپ لوگوں کی اوپینین ان سے مانگ رہے ہیں. لاسٹ ڈے تھرڈ ویک میں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ کسی اور کی پوسٹ میں نے دیکھی اور مجھے لگا یہ بات ٹھیک تھی, یہ بات غلط تھی. مطلب آپ اپنا پرسپیکٹیو اور اپنی تھاٹ لیڈرشپ ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم کدھر گیا, اچھا یہ تو انہوں نے صرف کامنٹ کا ڈالا ہوا ہے, لیکن آپ پوسٹ بھی بنا سکتے ہیں کسی کو شاؤٹ آؤٹ کر کے کہ فار ایگزامپل آئی سو پروفیسر ایکس وائی زی کریٹ اے پوسٹ اباؤٹ دس ٹاپک, ہیئر از مائی اوپینین اور تھاٹس آن اٹ, تو پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ہک کے بعد. ٹھیک ہے. ویک 4 میں شو کیس گروتھ. فار ایگزامپل جس طرح آپ کو میں نے شروع میں بولا تھا ڈاکومنٹ یور جرنی. ڈاکومنٹنگ یور جرنی کا مطلب ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پرسنلی اور پروفیشنلی, اس کو ڈاکومنٹ کریں, اس کے بارے میں بات کریں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کمپلیٹلی آنیسٹ رہیں. دیکھیں زیادہ تر لوگ اس فیئر سے کہ کوئی ہمیں ڈس لائک نہ کرے یا کوئی ہمیں نیچا نہ سمجھے, آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ صرف اس چیز کے بارے میں بات کریں جو آپ کو اچھا دکھائی دنیا کے سامنے. لیکن ڈاکومنٹنگ یہ جرنی کا ایک مین رول یہ ہے کہ آپ اپس اور ڈاؤنس دونوں کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو لیسن لرنز, اے ڈے ان دا لائف, فیوچر ویژن, ریفلیکٹ آن سم تھنگ یو لرنڈ اوور دا پاسٹ منتھ. فار ایگزامپل ون تھنگ آئی لرن ان دا پاسٹ فیو ویک از ایکس وائی زی, اٹس اے ریمائنڈر دیٹ ایکس وائی زی. مطلب ون تھنگ آئی لرنڈ ان دا پاسٹ فیو ڈیز از انجینئرنگ از ناٹ ایزی. I tried to take a few quizzes, I failed at a couple of them. It's a reminder that no matter what you want to do in life or no matter what you want to achieve, you have to work really, really hard for it. Dekhen, one thing I've learned in the past few weeks, it's a reminder that you have to work hard for everything that you want to get. Simply, agli din pe phir aap day in the life, matlab again documenting your journey. Share what a typical day looks like for you, including your studies, hobbies, and interests. Here's what a day in my life as a student looks like. بلٹ پوائنٹ, اسٹوری ٹیلنگ, جو بھی پھر آپ اس میں ڈالیں ہک کے بعد. ٹھیک ہے. ڈے 6 فیوچر ویژن. شیئر ویئر یو سی یور سیلف ان 5 to 10 years and how you plan to get there. اگین اٹس جسٹ اے جنرل آئیڈیا, یہ ایک جنرل فریم ورک ہے, پلیز اس کو ایز اٹ از فالو نہ کریں. اس کو آپ دیکھیں, یوز کریں ایز این انسپریشن, پھر آپ خود اپنے کانٹینٹ کو ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو پہ اپروچ کریں. انگیجمنٹ, اگین ویری امپورٹنٹ, انگیجمنٹ اینڈ نیٹورکنگ. ہر ایک کامنٹ جو آپ کی پوسٹ پہ آتا ہے اس کو جواب دیں. جو لوگ آپ کی پوسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو اپنے نیٹ ورک میں ایڈ کریں, جو ریلیونٹ پیپل ہیں آپ کی کریئر میں. فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس, تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ سافٹ ویئر یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں دنیا میں ان سے انٹریکشن کریں, ان کو ایڈ کریں اپنے نیٹ ورک میں. ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹ فارمیٹس, چھوٹے پوسٹ لکھیں, بڑے پوسٹ لکھیں, پکچرز ڈالیں, ویڈیوز ڈالیں, ایکسپیریمنٹیشن کریں. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پلیٹ فارم پہ, لنکڈ ان پہ کون سی چیز کام کرے گی اور کون سی چیز کام نہیں کرے گی.